اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ عمران خان پاکستان کے سابق وزیر اعظم، جن کو آپ نے 520 دنوں سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل میں رکھا ہوا ہے، میں نے قومی اسمبلی کے فلور پہ جناب شہباز شریف صاحب، جو کہ حالانکہ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں لیکن ہیں تو وزیر اعظم کی کرسی پہ، ان سے میں نے یہ سوال کیا کہ بطور وزیر اعظم آپ کی ایک ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ یہ کہتے کہ جب وزیر آباد میں جناب عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، آپ کہتے کہ عمران خان صاحب سے میرا سیاسی اختلاف ہے لیکن میرے ملک کا سابق وزیر اعظم ہے، میں آرڈر دیتا ہوں کہ ان ہاتھوں کو لوہے کی سلاخوں سے باندھ کے جیل میں ڈالا جائے اور ان سازشی عناصر تک پہنچا جائے جنہوں نے میرے ملک کے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب پہ حملہ کیا۔ افسوس کی بات ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے اور اس پارلیمان میں آواز تک نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ عمران خان پہ وزیر آباد کا حملہ تو صرف ابتدا ہے، یہ جو ادھر ڈی چوک میں ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بھول جائیں گے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں جس نے ایک ناحق خون بہایا ہے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ کس نے یہ قتل کیا؟ یہ آرڈر کس کا تھا؟ وہ لوگ تو بندوق چلا رہے تھے جو ادھر چھتوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے آرڈر کس کا تھا؟ میاں شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، آپ دونوں کے نیچے یہ سارا ہو رہا ہے۔ جتنے بھی ادارے ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کو رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کے نیچے ڈیفنس منسٹری کے ایک ڈیفنس منسٹر کو رسپونڈ کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں، خواجہ آصف صاحب کے پاس ہر چیز پہ بات کرنے کا وقت ہے، عمران خان صاحب پہ بات کرنے کا وقت ہے، وقت نہیں ہے تو نہ قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں اس پارلیمنٹ کے سامنے جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، کون تھے وہ ہاتھ جنہوں نے پاکستانی سینوں کو گولیوں سے چاک کیا؟ قومی اسمبلی کے فلور پہ علی محمد، عمران خان کا ایک ادنا ورکر، یہ سوال کر چکا ہے آج سے 20-25 دن پہلے کہ آپ کو یہ گولیاں ہم نے دشمن کے سینے چاک کرنے کے لیے دیے تھے، نہ کہ پاکستانیوں کے۔ میرے مردان کا صدر علی، اس کی شہید لاش اور اس کے گھر کے افراد سوال کرتے ہیں صدر علی کو کس نے شہید کیا؟ ہرے پور کا عمران عباسی، اس شہید کی قبر جو کہ میرے بڑے بھائی عمر ایوب صاحب کا حلقہ ہے، اس کی فیملی سوال کرتی ہے کہ عمران عباسی تو اپنا ایک حق استعمال کرنے گیا تھا ڈی چوک پرامن احتجاج کا، اس کی لاش کیوں آئی؟ وہ بارڈر پہ تو لڑنے نہیں گیا تھا، وہ کشمیر کے بارڈر پہ نہیں گیا تھا، وہ پاکستان کے ڈی چوک پہ گیا تھا۔ میرے چار سدے کے تاج الدین کے چھوٹے چھوٹے بچے سوال کرتے ہیں، 5 بچے ہیں اس کے، 4-5 بچے سوال کرتے ہیں۔ میں جب بیٹھا ہوا تھا ان بچوں کے سامنے ایک شخص نے موبائل پہ ان کے والد کی ویڈیو دکھا رہے تھے جس میں اس کی گولی زدہ لاش ہے اور بچے اپنے باپ کی لاش کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے آپ ان سے کون سی محبت کی توقع کرتے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تو پاکستانی قوم کو پاکستان زندہ باد پہ رکھا ہے، تحریک انصاف کا ہر ورکر پاکستان زندہ باد ہے، تبھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ اسلام آباد کے انیس ستی کی لاش گھر آتی ہے، اس کے والد صاحب نے مجھے خود بتایا، میں ایک ایک شہید کے گھر گیا ہوں۔ اس کے والد صاحب نے بتایا کہ انیس ستی جب گھر سے رخصت ہو رہا تھا اپنی والدہ محترمہ کو اس نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو آزاد کرنے جا رہا ہوں، یا کامیاب ہوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ یہ اتنا جذبہ تھا۔ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ کیا؟ آپ نے یہ کیا؟ اٹک میں شہید ادریس کے گھر جب میں گیا، یہ اس کی قبر مبارک ہے، عمر بھائی بھی تشریف لے گئے تھے، یہ بھی گئے تھے، شہریار خان افریدی بھی گئے تھے، یہ قبر مبارک ہے، اس پہ 2 جھنڈے ہیں میرے بھائی۔ اٹک کے ادریس شہید کی قبر مبارک پہ 2 جھنڈے ہیں، ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور دوسرا ہے یہ سبز ہلالی پرچم، اور ساتھ میں ایک ان بنی مسجد ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، اس مسجد میں ہمیں جماعت کرنے کا موقع ملا۔ وہ مسجد سوال پوچھتی ہے کہ میرے دامن میں جو شہید پڑا ہوا ہے یہ کیوں شہید ہوا؟ کیا یہ بارڈر پہ گیا تھا، ہندوستان کے بارڈر پہ گیا تھا؟
اس لیے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں 26 نومبر کا انصاف چاہیے. اور میرے اسلام آباد والوں، یہ جو ہوا ہے یہ کوئی بلوچستان تو نہیں تھا. بلوچستان سے جب لاشیں آتے تھے اور جب اچکزئی صاحب وہاں سے یہاں اسمبلی میں جب آواز لگاتے تھے اور جب مینگل صاحب آواز لگاتے تھے، لوگ کہتے تھے پتہ نہیں یہ کیا بات کرتے ہیں. اب تو شہید آپ کے گھر پہ پہنچ گئے ہیں بھائی، اسلام آباد کے ڈی چوک میں شہید پڑے ہوئے ہیں. افسوس، میں نے اسمبلی میں یہ بات کی تھی. لمبی بات ہو رہی ہے، میرے سینئرز کھڑے ہیں، نامناسب ہے میں لمبی بات کروں. لیکن ایک بات میں عمر بھائی، اسپیکر اسد قیصر صاحب اور اچکزئی صاحب، میں نے قومی اسمبلی میں بڑے درد سے یہ بات کی کہ وہ جو بچے آئے تھے ادھر، نہ صرف ان کی جان گئی بلکہ ان کا مان بھی ٹوٹا. ان کو یہ احساس نہیں تھا کہ یہاں مجھے گولی ماری جائے گی. ان کا یہ خیال تھا پکڑ لیے جائیں گے، آنسو گیس ہوگی، گرفتار ہو جائیں گے، 5 دن بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد رہا ہو جائیں گے. اس لیے ہم انصاف مانگتے ہیں. لیکن کس سے مانگیں؟ اللہ کے بعد ہماری ادھر ایک عدالت ہوتی تھی جس کو سپریم کورٹ کہتے تھے، جس کو سپریم کورٹ کہتے تھے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ جدوجہد دفن کر دی گئی جس کے لیے جناب عمران خان صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ اور اس وقت میاں صاحب نے بھی ایک کردار ادا کیا. اور ہم وہ کلا جب نکلے یہیں اسی شارح دستور پہ سابق چیف جسٹس کے بال اور کالر کھینچا گیا. ہم کسی چودھری افتخار صاحب کے لیے نہیں نکلے تھے، ہم اپنے چیف جسٹس کے لیے نکلے تھے. لیکن اب ہم سپریم کورٹ میں کس سے انصاف مانگے؟ آئینی بینچ سے مانگے کہ غیر آئینی بینچ سے مانگے؟ آپ ہمیں بتائیں. اور ابھی آپ تاریخ پہ تاریخ، کون سی نچلی عدالت سے عمران خان صاحب کو انصاف ملا ہے جو آپ اس کو پوسٹ پون کریں؟ آج کیوں نہیں آپ نے فیصلہ دیا؟ فیصلہ دینا چاہیے تھا. عمران خان صاحب انتظار میں ہیں کہ آپ فیصلہ دیں تاکہ اوپر کی عدالت میں پھر جا کے ہم دوبارہ اپیل کریں. انشاءاللہ نہ عمران خان کے حوصلے ٹوٹیں گے نہ ہمارے حوصلے ٹوٹیں گے. اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں، میں اس کیبنٹ کا ممبر تھا جس میں عمر ایوب خان صاحب ہم بیٹھے ہوئے تھے، اسد صاحب سپیکر تھے. ہمارے سامنے کچھ چیز آئی، اس میں کہا گیا کہ پاکستان، کیونکہ عمران خان صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ میں لوٹا ہوا پیسہ پاکستان واپس لے کے آؤں گا. ایک ڈاکیومنٹ لایا گیا، اس میں بتایا گیا کہ پاکستان پیسہ واپس آ رہا ہے، لیکن انگلستان کا ایک ادارہ اس کی شرط ہے کہ سیکریسی اگر ہوگی تو پیسہ آئے گا، نہیں ہے تو نہیں آئے گا. پوچھا گیا کہ پیسہ کدھر آئے گا؟ بتایا گیا کیبنٹ کو کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے گا، عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں، علی محمد کے اکاؤنٹ میں نہیں، شاہ محمود قریشی کے اکاؤنٹ میں نہیں. گنہگار ہے نا، ریمنڈ ڈیوس پہ سٹینڈ لیا تھا نا، گنہگار ہے نا. بیرونی سازش سے عمران خان اور ملک کو آگاہ کیا شاہ محمود صاحب نے، اس لیے وہ بھی 500 دنوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے. ہم سب وہاں موجود تھے. ہمیں بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں، ہمارے کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے. آج بھی وہ پیسہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں ہے، 1 روپے عمران خان کے اکاؤنٹ میں نہیں گیا. آپ کس چیز پہ سزا دینا چاہ رہے ہیں؟ ایک سابق وزیر اعظم کو اس بات پہ، اچکزئی صاحب، آپ کے ملک کے سابق وزیر اعظم کو اس بات پہ سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل اور صہیونیوں کے خلاف نعرہ تکبیر بلند کرنے والے لیڈر، جس نے مدنی ریاست کی بات کی، جس نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، اس کو اس پہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے پاکستان میں ایک مفت تعلیمی یونیورسٹی، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نبی پہ، سیرت مبارکہ پہ ریسرچ ہوگی، وہ کیوں بنائی آپ نے؟ آخری بات، بطور وکیل، کسی بھی کرائم کا ایک بینیفیشری ہوتا ہے، ہر قتل کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے، ہر جرم کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. یہ القادر، اور نام تو لیا کرو نا القادر، کیوں شرماتے ہو؟ 190 ملین کیا چیز ہوتی ہے؟ صاحب کہو القادر یونیورسٹی، نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم القادر یونیورسٹی کہیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ القادر یونیورسٹی کیا چیز ہے، پھر بتانا پڑے گا کہ مفت تعلیم کا ادارہ ہے. عمران خان کو کیا فائدہ ہوا القادر یونیورسٹی سے؟ بچے قوم کے مفت پڑھ رہے ہیں. کیا بشرا بی بی کے بچے یا بشرا بی بی کو کوئی فائدہ ہے؟ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ قاسم خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ سلیمان خان صاحب کو کوئی فائدہ ہے؟ اس سے بشرا آپا کو کوئی فائدہ ہے؟ کس کو فائدہ ہے حضور؟ فائدہ تو پاکستان کے غریب عوام کو ہے. تو کیا جو غریب عوام کا نعرہ اٹھائے گا، جو غریب عوام کے لیے سٹینڈ لے گا، کسی کو پھانسی چڑھاؤ گے، کسی کو لیاقت باغ میں گولیاں مرواؤ گے، اور کسی کو 5 دنوں سے گولیاں مروا کے جیل میں ڈلواؤ گے؟ ہم انصاف مانگتے ہیں.
ہم پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, علی محمد اور میرے جیسے کروڑوں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وزیر مشیر بننا تھا. دیکھ لی ہم نے وزارتیں بھی دیکھ لی, ہم نے حکومتیں بھی دیکھ لی. آخر کو کل نفس ذائقۃ الموت ہے. مرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کچھ ایسا کر جائیں کہ جب اس جہان میں جائیں تو آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں اور ہمیں کہیں کہ مجھے آپ پہ فخر ہے, آپ نے 27 رمضان کو بنے ہوئے ملک کو بنانے کا حق ادا کر دیا. بہت شکریہ. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کے نیچے سب کچھ ہوا, تو پھر آپ ان کے ساتھ دوبارہ کیوں بیٹھے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو انصاف فراہم کریں گے, جوڈیشل کمیشن بنائیں گے؟ اور دوسرا, عمر ایوب صاحب نے کہا کہ کچھ اداروں کا پریشر ہے, ہم چاہتے ہیں یہ پریشر دور ہو جائے. کیا کسی ادارے کا پریشر ہے یا مخصوص شخصیات کا پریشر؟ دیکھیے, آپ جب بیٹھتے ہیں نا تو اپنے مخالف کے ساتھ بیٹھتے ہیں. مذاکرات جو ہوتے ہیں تو آپ کے جس کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہوتا ہے اسی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. ہم اپنا نقطہ نظر دے رہے ہیں, ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے بہت, خان صاحب نے کل جیل میں بھی ہمیں کہا کہ میں نے اس لیے بہت محدود مطالبات رکھے ہیں تاکہ ان کو ایک سپیس ملے, اس کو کوئی راستہ ملے. کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں نے بتایا, جو ہمارے سرحدات پہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ملک کی اکانومی کے حالات ہے, جو ملک بالکل جو ہے نا مایوسی کی طرف جا رہا ہے, نوجوان جو ہے نا ہمارا ملک سے باہر جا رہا ہے, اس صورتحال میں یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اور جو بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, اس کو ختم کرنے کے میں نے ایک چانس دیا ہے حکومت کو. حکومت کتنا سنجیدہ لیتی ہے, تو اپوزیشن کی اور آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوتی ہے. ایک منٹ, آپ نے وہ اپنے سوال میں اداروں کے نام لیے تھے, ذرا ریپیٹ کر دیں, مجھے آواز بہتر آ جائے گی. آپ نے کہا کہ کچھ اداروں کا پریشر ہے, نام لیے تھے آپ نے, وہ نام لے لینا. اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اس ادارے میں مخصوص شخصیات کا پریشر ہے یا پورے ادارے کا؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اداروں کے نام لینے میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ چلا نہیں سکتے ہیں بنیادی طور پہ. آپ کے مالکان کی, میں یہاں پہ کافی بار کہہ چکا ہوں, آپ کے مالکان کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, وہ ادھر ہی بند کر دیں گے پلیز. اور ایک سیکنڈ, دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھیں, یہاں پہ ہم لوگ یا مذاکراتی کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی ہے, تو ہم لوگ فارم 47 کی گورنمنٹ, ان کے منہ پہ کہا ہے کیا فارم 47 کی گورنمنٹ ہے, پر ابھی بیٹھ کے اسد کیسر صاحب یا میں, ہم لوگ بیٹھ کے تو بھوٹان کی حکومت کے ساتھ یا بہار کی حکومت کے ساتھ تو بات چیت نہیں کریں گے نا, وہاں پہ تو ہمیں ویزا بھی نہیں ملے گا. یہاں ہی پہ ہم لوگ انہی لوگوں کے ساتھ کوئی بات چیت ہوگی, تو جو بات ہوگی وہ وہیں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں, اور وہ سامنے جو ہے آپ کے آگے, اور وہ بڑی کلیئر چیزیں. 3 ہمارے ڈیمانڈز ہیں. نمبر 1, آئین اور قانون کے مطابق ہمارے اسیران کی رہائی, نہ ڈیل نہ ڈھیل. نمبر 2, ابھی فلور آف دا ہاؤس میں بتایا, یہاں پہ بھی بتایا, 9 مئی کا کمیشن, جوڈیشل کمیشن. اور نمبر 3 آپ کا 26 نومبر کا عدالتی کمیشن. یہ 3 ڈیمانڈ ہیں. عمر ایوب صاحب, ایک پاکستانی شہری کی جان قیمتی ہے. آپ لوگوں نے 26 نومبر کے بعد 100, 200, 300, 400, 500 پہ فگر لے کر گئے, لیکن پھر آپ نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ ہمارے 12 کارکن شہید ہوئے ہیں اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ کیسے شہید ہوئے. مگر آپ ناراض مت ہوئیے گا, علی محمد خان صاحب, اسد کیسر صاحب, عمر ایوب صاحب, آپ بتائیے 26 نومبر کو جب آپ کے کارکنان یہاں لڑ رہے تھے, ڈنڈے کھا رہے تھے, پتھر کھا رہے تھے, کوئی دفعہ بھی لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ ان کو آنا الاؤ نہیں تھا, آپ تینوں کہاں تھے؟ میرا دوسرا سوال, یہاں پہ نہیں, ایک سیکنڈ یہاں پہ ختم کر دیں, میں جواب کیوں نہیں پہنچے؟ میرا دوسرا سوال بڑا اہم بات ہے میری بہن. میں ڈی چوک پہ تھا, اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے گولا سینے پہ, ٹیئر گیس کا گولا ہزارہ موٹر وے پہ یہاں پہ لگا, اور میرے گلے پہ, گردن پہ یہاں پہ لگا. ہم لوگ سامنے کھانے والے ہیں. لاٹیاں آپ کی 25 مئی کو 2 سال پہلے کٹی پہاڑی پہ میں نے کھائی ہیں 46 سے زیادہ. کوئی پیار محبت سے لاٹھی چارج نہیں کرتا. میں چیلنج کرتا ہوں یہاں پہ, جس شدت سے پولیس نے لاٹھی چارج کیا, میں چیلنج کرتا ہوں کسی طرح کے میرے ساتھ کھڑا ہو, اور جس شدت سے وہاں پہ میں نے لاٹھی چارج کھائی وہ کھا کے مجھے دکھا دے, صرف 3 لاٹیاں. میں پھر دیکھتا ہوں پھر بات کون کرتا ہے. آپ کا اور اہم بات, یہیں پہ ڈی چوک پہ تھا جس وقت یہ فائرنگ ہوئی, اور اس کے بعد میں نے ٹائم لائن کے ساتھ فلور آف دا ہاؤس پہ, یہاں پہ, ہر جگہ پہ بتایا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, بشرا بی بی صاحبہ اور ہم پہ قاتلانہ حملے جو ہوئے, ایجنسیز کی گاڑیاں ملوث تھیں, ان نون لوگ تھے. میں نے بتائی کالی لینڈ کروزر تھی,
اس کے لیفٹ سائڈ کے پچھلے شیشے پہ آرمر پیئرسنگ راؤنڈ اس بلٹ پروف گاڑی کے اندر گئی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا یہ علی امین خان صاحب کی آرمرڈ گاڑی ہے، تو لہٰذا اور اس کے بعد پھر رینجرز جو ہری پور میں گئے 300 سے زیادہ رینجرز بغیر اجازت کے، اگلے دن جب آئی جی کے پی اور چیف سیکرٹری سے پوچھا گیا، علی امین خان صاحب نے پوچھا یہ کیسے آئے، انہوں نے کہا جی ہماری اجازت نہیں ہے، انہوں نے کہا ان پہ ایف آئی آر کریں، وہاں پہ پھر وہ چلتے ہوئے اور ہمیں ہمارا رستہ روکنے کے لیے ہم پہاڑوں سے دوسرے رستے سے گئے، وہ رینجرز کیوں آئی؟ اسیسنیشن اٹیمپٹ تھی۔ صاحب جس طرح آج آپ لوگوں نے واقع آؤٹ کی کہ اس پر حاجی صاحب نے کہا کہ ان کی اس ویڈیو کو دیکھ کر ہم مذاکرات کس طرح کریں، دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ تو پہلے سے مذاکرات کے خلاف کی ہے، تاریخ بھی چینج ہو گئی ہے، اب 16 جنوری کو ہوگی، 16 کو صبح 11 بجے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو اس پیش رفت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف تو پہلے سے اس کی جو خیالات ہیں وہ کے سامنے ہیں، وہ تو خود چاہ رہے کہ کچھ نہ ہو، وہ تو چاہتے ہیں کہ ایک ناجائز حکومت ہے، اس کو مزید اس کو ان کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا شخص ادھر اس ڈٹائی کے ساتھ اس سمیت والوں کے عثمان ریحانہ ڈار نہیں، اس سے پہلے عثمان ڈار سے ہارا ہوا شخص جو ہے نا اتنی ڈٹائی سے بات کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے نا بہت ڈیموکریٹ کہتا ہے۔ ہمیں تو افسوس ہے لوگ، یہ سیاست آخر چیز کیا ہے؟ آپ کو کوئی مارل سٹینڈ بھی لینا چاہیے۔ اس وقت جو پارلیمنٹ ہے، یعنی پارلیمنٹ کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جتنی حکومت کے لوگ ہیں اس میں 95% وہ لوگ ہیں جو کہ فارم 47 کے پیداوار ہے۔ اس کے پاس یہ جرت ہونی چاہیے کہ کم از کم بتائیں کہ ہم اس عوام کی نمائندگی نہیں ہیں، منتخب نہیں ہیں، ہمیں گھر بیٹھنا چاہیے، ان کی کوئی اخلاقی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ پاکستان، یہ تحریک انصاف، یہ ہمارا حق ہم سے چھینا گیا ہے۔ ہم ہر قانونی، ہر جو ہمارے پاس آپشن ہے استعمال کریں گے، ہم کسی صورت میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم وہ مذاکرات کے ذریعے ہو، وہ احتجاج کے ذریعے ہو، وہ عدالتوں کے ذریعے ہو، جو بھی ذریعہ ہوگا ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جی شیرازی، ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیس کا فیصلہ سنایا جانا چاہیے، دوسری طرف نہ آپ کے پتلا پیش ہوتے ہیں، نہ مانی ویڈیو پیش ہوتے ہیں، کیوں نہیں پہنچ سکتے آج عدالت؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ہیں، تو جو وہاں کی انتظامیہ ہے انہوں نے سیل کا دروازہ کھول کے اور ان کو باہر لے کے آنا تھا۔ اس پہ تو بات ہی کیا ہے، وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں بھی فیصلے سنائے گئے ہیں، تو آج کیا ان کو موت پڑی تھی انتظامیہ کو، انہوں نے وہ نہیں کر سکتے تھے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، وکلا ہمارے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ادھر ہی کھڑے تھے جب ان کو آج پہلی بار 8 بجے جو ہے وہ کورٹ جج صاحب ادھر چلے گئے تھے اور وہیں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اندر جانے نہیں دیا ٹائم پہ۔ لہٰذا مطلب خدا کا خوف ان لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جھوٹ کم بولنا چاہیے۔ ایک قیدی جو ان کی اپنی تحویل میں ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں، کس کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ سر حیدر شرازی، اپوزیشن کی سیاست میں مزاحمت ہو تو مزاحمت مستقل عمل کا نام ہے، مسلسل مزاحمت کرنی پڑتی ہے۔ اس دوران پی ٹی آئی کے یہ جو دوست کھڑے ہیں یا پی ٹی آئی کے رہنما بھی، وہ مستقل عمل ہمیں ایک طرح سے مسلسل نظر نہیں آتا، اچانک مزاحمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور آج جو موقف اپنایا گیا ہے یہ گزشتہ چند دنوں میں مذاکراتی عمل کی وجہ سے غائب تھا اور سخت جو موقف تھا وہ نظر نہیں آیا، حالانکہ بانی پی ٹی آئی کہتے رہے کہ سخت عمران خان کہی ہے، بانی کیا کہتے رہے، عمران خان